لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيه. السلام علیکم. جب ہم اپنے بالوں کی ہیئر کٹنگ کے لیے باربر کی شاپ پہ جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ وہاں ہوتے ہیں جو کہ اپنے بالوں کے یعنی کہ ہیئر ڈیزائن کے لیے یا ڈیفرنٹ اسٹائل بنانے کے لیے وہاں آتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں اپنی شیو کروانے کے لیے بھی آتے ہیں اور ڈیفرنٹ شیو کے اسٹائل یعنی کہ فرینچ اسٹائل یا جو بھی کچھ فیشن کے حساب سے چل رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کچھ نہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اپنے لیے. اپنے فیشل کے جو کلینزنگ ہے یعنی صفائی کرنا یا میک اپ کرنا یا بالوں کو ڈائی کروانا، ورائٹی آف چیزیں جو ہیں پرٹیکولرلی میں مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ کام کروانے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. جو مین ہیں یعنی مرد جو ہیں وہ بھی اب فیشن کرنا یا اپنے آپ کو جو ہے اپنی ٹریٹمنٹ کروانا اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت ان کی شکل نظر آئے، جاذب نظر آئیں، یعنی کہ فرسٹ سائٹ یا فرسٹ لک میں جو ہے وہ اٹریکٹیو نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں. اور یہ انسان کی خواہش بھی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھا نظر آئے، یعنی کہ چارمنگ نظر آئے، بیوٹیفل نظر آئے، بننا سنورنا، اپنے آپ کو نکھارنا. لیڈیز میں تو نارملی ہوتا ہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ مینس کے اندر یعنی مردوں میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کا آؤٹر لک یعنی کہ جو جسمانی خد و خال یعنی باڈی ہے، آپ کی چہرہ ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کا آؤٹ فٹ جو ہے آپ جو پہنتے ہیں ڈریس یا وہ خوبصورتی جو آپ کو نظر آتی ہے کلرز کے ذریعے آپ جو ڈریس پہنتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں فیشن میں آ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو آپ بہترین یا بیسٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسان کی نفسیات یا فطرت میں ہے. تو یہ ظاہری خوبصورتی، آؤٹر خوبصورتی کیا ہے؟ یہ وہی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہترین شو کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اندر سے آپ جو کچھ بھی ہوں. ٹپیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کی جب بات کیا ہے تو ہم لیڈیز کی بات کرتے ہیں، میک اپ، ڈریسنگ، ان کی جیولری، کپڑے وغیرہ سب کچھ. لیکن آج کل کے مردوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. اب خوبصورتی ہے کیا؟ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے، یعنی لائکنگ آتی ہے، فیلنگ آتی ہے اس کے اندر، اٹریکٹ کرنا، پسند کرنا. یعنی خوبصورتی بیسکلی انسان کے جو سینس ہیں اس کے یعنی آنکھوں کے ذریعے، اس کے سینسز کے ذریعے اس کے مائنڈ تک جاتی ہے. یا اس میں بہت ساری ورائٹی ہے. اس میں یہ کیونکہ ایک سبجیکٹ ایسا ہے بیوٹی کا کہ جیسے آپ کو ہر چیز آپ کو اچھی لگ سکتی ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ یہ ایک انسان کو اگر ایک چیز اچھی لگتی ہے اور دوسرے کو ضروری نہیں ہے وہ چیز اچھی لگے، کیا مطلب ہوا کہ وہ یہ ایک سبجیکٹیو یعنی ایک اپروچ ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ آپ کو کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، وہ دوسرے کو نہیں لگ سکتی، وہ یہ ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو ایستھیٹک اس کی نیچر ہے یعنی جمالیاتی حسن، ایک خوبصورتی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے وہ انسان کو اس کو خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایموشنلی وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کو اچھی لگتی ہے چیز. تو یہی ایک خوبصورتی ہے جو انسان کے سینسز اور مائنڈ کے ذریعے اس کو بتاتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو خوبصورتی یعنی کہ جو انر بیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر جو آپ کی روح کی خوبصورتی ہے، ہماری سوچ کی جو خوبصورتی ہے، یہ ایکچوئل خوبصورتی جو ہے ہمارے دین قرآن میں بیان خاص طور پہ کی گئی ہے. اگر ہم ظاہری خوبصورتی کی بات کریں تو ساری باتیں جو ہم نے کی وہ آف کورس وہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی. لیکن جو ایکچوئل جو خوبصورتی ہے، بیوٹی، جو انر بیوٹی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہماری اپنے روح کی خوبصورتی یا ہمارے اندر کی خوبصورتی ہے. آپ کو دنیا میں بے شمار چیزیں خوبصورت نظر آئیں گی، نیچرل بیوٹی، آرٹ، میوزک، ہر چیز میں آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی. لیکن جو اصل خوبصورتی ہے وہ آپ کے اندر کی خوبصورتی ہے، آپ کی سوچ کی خوبصورتی ہے. اب آپ سوچیں کہ جو لوگ بظاہر جو ہے اچھے لباس پہنتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، ڈریس اچھا ہوتا ہے، اور لیکن جب ہم ان کو جاننا شروع کرتے ہیں، قریب ان کے آنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک اوپن ہونا شروع ہوتی ہے. اور اگر اندر سے وہ شیطان صفت شخصیت ہے، یعنی کہ اندر سے گھناؤنی پرسنالٹی ہے، شیطانیت ہے، مکر و فریب ہے، بدصورتی یعنی اگلی ان کے اندر بدصورتی شامل ہے اور وہ ہڈن تھی، چونکہ جب قریب ہوئے تو آپ نے ان کو جاننا شروع کیا تو وہ ایک پس پردہ تھی بیسکلی. لیکن جب وہ سامنے ان کی اندر کی جب وہ بدصورتی آتی ہے تو آپ کے سامنے وہ اوپن ہو جاتا ہے وہ انسان، چاہے مرد ہو یا عورت. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ظاہری طور پہ تو ایک انسان بہت آپ کو خوبصورت اور بیوٹیفل اور بڑا ہی ڈیسنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس خوبصورتی کے پردے میں اپنی بدصورتی کو جو ہے چھپا رہا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو رول ماڈل پیش کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت، بہت ہی اچھا ہے، اس کے مینرز اچھے ہیں، بات کرنے کا انداز اچھا ہے، اس کا ہر لحاظ سے وہ آپ کو ایک اچھا مکمل ایک ماڈل نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی انر بیوٹی نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں شیطان ہوتا ہے. تو یہی بات قرآن اور حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے کہ انسان کے اندر جو خوبصورتی ہے وہی اس کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے. اب ہم ٹپیکلی بات کر رہے ہیں خوبصورتی کی، تو آپ دیکھیں کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو اہتمام کرتے ہیں اس ظاہری خوبصورتی کا، یعنی اپنے شو آف کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے. لیکن پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جیسے ہی وہ اس ساری خوبصورتی کے باوجود جیسے ہی منہ کھولتے ہیں تو ان کے اندر سے فضولیات، لغو باتیں، فحش گوئی اور اس طرح کی بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر کا جو گند ہوتا ہے یعنی شیطان، وہ نظر آ جاتا ہے. اب ایک اور مثال پہ ہم غور کریں کہ ایک جم میں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ باڈی بلڈرز جو ہیں وہ بڑی محنت مشقت کر کے اپنے جسم کو متناسب، بیلنس، مسکولر بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ مرر میں، آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کو، بدن کو، اور وہ فیل کرتے ہیں خوشی، کیونکہ وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری طور پہ وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اپنے جسم کے انگ کو جو ہے بہترین بنا رہا ہوں، یعنی ہارڈ ایکسرسائز کر کے امپروو کر رہے ہیں. تو یہ وہ خوبصورتی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ احساس خوبصورتی یعنی برتری کا ہے کہ تاکہ میں جب اپنی اس باڈی کو، جسم کو لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ اس کو پسند کریں، تعریف کریں، لائک کریں، ایڈور کریں. یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں، آپ اپنی آؤٹر یعنی باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر، فزیکل باڈی پہ، تو آپ اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں. اب اس کے اپوزٹ اب اگر آپ سوچیں قرآن و حدیث کے حساب سے کہ جو آؤٹر بیوٹی یعنی کہ فزیکل ہماری جو جسم ہے، ہمارا بدن ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا ایک جیسا ہو. ہر انسان میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ خوبصورت، کوئی کم ہو سکتا ہے، کسی کا کلر ڈارک ہے، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا ہو سکتا ہے ہائٹ کے حساب سے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. قرآن و حدیث کے حساب سے دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل ہے کہ وہ ڈارک کلر کے تھے لیکن وہ تقوی میں سب سے آگے تھے، یعنی ان کی انر بیوٹی سب سے ہائی تھی. سوچنے کی بات ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے انسان بھی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کی انر بیوٹی ہے، جو آپ کے اندر کی، اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ اپنی اخلاقیات کو، اپنے بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈ کو، اپنی پرسنالٹی کو نکھار سکتے ہیں، دین کے قرآن کے حساب سے آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری خوبصورتی جو ہے، جو باڈی کی ہے، جسم کی ہے، اس کو ایک حد تک آپ مینٹین تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. چاہے آپ سرجری کروائیں یا کچھ بھی کرائیں، لیکن دیر از اے لمٹ فار، یہ جو ایک لمٹ ہوتی ہے ظاہری خوبصورتی کی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. اسی طرح ایک قرآن و حدیث کے اندر ایک مثال حدیث کے اندر بھی ہے، اور ایک مشہور بات بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے، خوبصورت انسان جو ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، جیسے کہ قبرستان کے باہر، ایک گریو یارڈ کے باہر لکھا ہوا تھا کہ کیسے کیسے حسین جو ہے وہ اس مٹی میں مل گئے، یعنی شامل ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. مطلب کیا ہوا کہ آپ ایک سے ایک حسین انسان اس دنیا میں آیا، گزرا ہے، لیکن وہ اینڈ پہ کیا ہوا، وہ مر گئے اور وہ مٹی کے اندر مل گئے، ختم ہو گئے. تو ان کی بیوٹی، ان کی خوبصورتی بھی ختم. اصل چیز جو ساتھ جانے کی تھی وہ ان کے اعمال تھے، یا ان کے حسن سلوک، یا ان کے جو پیچھے انہوں نے چھوڑے کام، اچھے کام. تو کیا مطلب ہوا اس کا، ان ساری باتوں کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو اصل بیوٹی، خوبصورتی ہے، وہ آپ کی انر کی ہے، آپ کے اندر کی سچائی جو ہے. اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت ساری اگزامپلس ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیں کہ جہاں پر ایک طرف ان کے حسن کی، خوبصورتی کی تعریفیں کی ہیں تعالیٰ نے، دوسری طرف یہ بھی کہا کہ وہ شرم و حیا کے پیکر تھے، یعنی اخلاقیات جو تھی وہ ہائی لیول پہ تھی، یعنی کہ پاک دامنی، شرم و حیا، اور ان کا کردار سامنے تھا. دوسری طرف ایک اور اگزامپل قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ حوروں کا بیان، جب جنت میں آتا ہے حوروں کا بیان کہ مرد کو دی جائیں گی، مومن کو، مرد کو گفٹ میں دی جائیں گی حوریں، تو وہ انتہائی خوبصورت ہوں گی، یعنی ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. آپ سوچیں کہ جو حوریں ہیں وہ ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ انتہائی طور پر شرم و حیا کی پیکر بھی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پاکیزگی اور شرم و حیا بھی شامل ہے. یعنی بات سمجھنے والی ہے. نیچرلی کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں، کامن سینس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر فرسٹ لک میں جو ہے انسان، کیا آپ کا فرسٹ امپریشن پڑتا ہے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں؟ تو وہ اس کا کردار آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے کپڑے، آپ کی اس کی بیوٹی، فیس کی، جیسے میں نے بتایا، فزیکل نظر آتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یا ٹریٹ کیسے کرتا ہے، اس کی اصل شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر سے وہ کتنا خوبصورت ہے، انر بیوٹی کیا ہے، وہ بات آہستہ آہستہ کھلتی ہے. جیسے ہم نے بتایا، آپ غور کریں کہ اصل خوبصورتی یا بیوٹی، جو انر بیوٹی ہے، وہ کیا ہے ایسے انسان کی؟ وہ اس کی حق، سچائی، خیر کی باتیں کرنا، یعنی بری باتوں سے، شر سے بچنا، کتنا شرم و حیا، پاکیزگی کے اندر دائرے میں رہتا ہے وہ. اب دوسری طرف بات ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان ایکسرسائز کر رہا ہے یا جم پہ جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی آؤٹر بیوٹی یعنی فزیکل اپیرنس کو بھی اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو اس کی انر بیوٹی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کو بھی وہ کیپ ان مائنڈ رکھتا ہے، فوکس کرتا ہے. تو ایسا انسان جیسے جو ہیلتھی کھانا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، ایک سمپلسٹی میں، ایک سادگی میں اپنے آپ کو ڈیسنٹ بنا کے رکھتا ہے، ایک رسپیکٹیبل بندے کی طرح انسان کے نظر آتا ہے، اور باہر سے اندر سے سیم یعنی ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہے. تو آپ سوچیں
یہ ایسا انسان ایک شفاف یعنی کہ پرسنالٹی ہے جو حق اور سچائی پر ایک مشتمل ہو، مبنی ہو، وہ ایسا انسان جو ہے وہ نوبل پرسن، وہ اس کے اوصاف اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کی پرسنالٹی کو اجاگر کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر کی بیوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ خوبصورتی ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے. اور ایسے لوگ شو آف نہیں کرتے، فیشن نہیں کرتے، ان کی بیوٹی خوبصورتی خود ہی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ فزیکلی بھی اپنا کوشش کرتے ہیں مینٹین کرنے کی، اور جو انر بیوٹی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث اور دین کے حساب سے، عبادات کے حساب سے، وہ ان کی خیالات کی پاکیزگی، ان کے تھاٹس جو ہوتے ہیں، ان کے جسم کی لباس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ان کی. دیکھیں طہارت اور پاکیزگی جو ہے سب سے بڑی بیوٹی ہے بیسکلی انسان کے جسم کی. کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کو پاک رکھے، صاف رکھے، اور اپنے تھاٹس کو، خیالات کو پاکیزہ بنائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ نیچرلی اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ ہے انسان کی اصل بیوٹی، اس کے روح کی جو کردار کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک انکساری سی ہوتی ہے، ایک ہمبل. اور یہ باتیں ساری جو ہے نا، یعنی کہ کلیئرٹی، شفافیت، سنسیئرٹی، ایمپیتھی فیل کرنا، دوسروں کے لیے ویلیو دینا، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو کردار کی جو کوالٹی ہوتی ہے، یعنی حسن سلوک کرنا، کائنڈنس ہونا انسان کے اندر، یعنی اس انٹیلیجنس کے سینس میں آپ انسان دوسروں کو ٹریٹ کرتا ہے. اب یہ ساری کوالٹیز یعنی کہ یہ انٹینجیبل کوالٹیز کہلاتی ہیں. کیوں؟ یعنی کہ یہ میجر نہیں کر سکتے، آپ پیمائش نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو امپروو کرتے رہتے ہیں. اگر آپ اچھے انسان ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ اپنی بیوٹی کو بڑھاتے رہتے ہیں، انکریز کرتے رہتے ہیں. جبکہ آپ فزیکل اپیرنس جو ہے آپ کی جو جسمانی ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، میں نے جیسے بتایا. آپ جتنا بھی کر لیں لیکن فزیکل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ نیچرل وہی رہے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ چینج نہیں ہو سکتا کمپلیٹلی. تو اسی طرح لیکن آپ کی روح کی جو اندر کی جو بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں. جتنا آپ تقوی میں مومن آگے بڑھیں گے، جتنا آپ دین قرآن کے حساب سے اپنے آپ کو اور زیادہ بیوٹیفل بنائیں گے، تو آپ کے اندر سے خوبصورتی نکلے گی، نور پیدا ہوگا آپ کے اندر. یعنی کہ بیسکلی آپ کی اپیرنس جو ہے وہ تو ہوتی خوبصورت اس سینس میں کہ آپ کے اندر ایک انوسینس آ جاتی ہے، ایک نور سا، ایک روشنی سی آپ کی باڈی میں ہوتی ہے جو کہ دوسروں کو نظر آتی ہے، فیل ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو پاکیزگی، شرم و حیا، پاک دامنی اور یہ ان سب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، آپ کی سوچ کی خوبصورتی سے، پاکیزگی سے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے ہمارے دین قرآن میں کہ دین پہ، قرآن پہ جب ہم عبادات پہ صحیح طرح سے عمل کرتے ہیں تو خود بخود جو ہے دیکھیں بیوٹی، جو نور ہے، جو انسان کے اندر روشنی، وہ آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اور جب آپ ایک لمبے عرصے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام، پازیٹیو سوچ کے ساتھ، پاکیزہ خیالات کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کلر، آپ کا جو قد ہے، ہائٹ ہے، اس ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے جو آپ کے اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ جو انر بیوٹی سب کو نظر آتی ہے، وہ پھر کسی نہ کسی فیل ہوتی ہے لوگوں کو. اور یہی اصل چیز خوبصورتی ہے، یہی اصل بیوٹی ہے انسان کی انر، جو وہ ظاہر ہوتی ہے وداؤٹ ٹیلنگ، یعنی کہ خود سے بتائے بغیر وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب بات سمجھنے کی بات آ گئی کہ ہم اگر اپنی فزیکل باڈی کو یا آؤٹر بیوٹی کو، ظاہری خوبصورتی کو جتنا فوکس کرتے ہیں، کہ کاش ہم اتنا ہی اپنی باطنی خوبصورتی کو، انر بیوٹی کو بھی اتنا ہی فوکس کریں، غور کریں. جس طرح سے مرد جو ہے خاص طور پر بیوٹی پارلرز میں، سیلون میں جاتے ہیں اپنے حسن کی خوبصورتی کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اپنا میک اپ کریں، ہم اپنے بال وغیرہ بنائیں، اسٹائل بنائیں، ڈیزائن بنائیں، فیشن کریں. تو کاش کہ اس طرح بھی ہو کہ جو ہے وہ اپنے آؤٹر بیوٹی کے ساتھ ساتھ، فزیکل جسم کے ساتھ ساتھ، کاش وہ سوچیں کہ اپنے اندر کی بیوٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اپنے اندر حق بات اور سچائی اور خیر اور اچھی باتیں اور ایول باتوں سے بچنا، یہ سب چیزیں بھی سوچیں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی لغو اور فحش باتیں ہیں ان سے بچیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ظاہری خوبصورتی کو، اپیرنس کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے اندر کی خوبصورتی کو، یعنی کہ ہارٹ کو، دل کو، یعنی اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی وہ تقویٰ ہے ایکچولی. سوچنے کی بات ہے. یہ ساری باتیں کلیئر ہیں. تو ہاں، جہاں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اپنی فزیکل اپیرنس کے لیے، بیوٹی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو اچھے نظر آئیں، تو وہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اندر سے بھی اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ ویسے ہی نظر آئیں جیسے آپ باہر سے ہیں. اگر آپ باہر سے اچھے نظر آ رہے ہیں تو اندر سے بھی آپ کا انسان جو ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہو، بیوٹیفل ہو. کاش یہ بات لوگ سمجھ سکیں کہ جتنی محنت آپ باہر اپنے فزیکل جسم کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے چہرے کے لیے، اپنے بالوں کے لیے، اتنے ہی آپ محنت کریں، ہارڈ ورک کریں اپنی ان سائڈ بیوٹی کے لیے، اپنی انر بیوٹی کے لیے. آئی ہوپ کہ سب میری بات سمجھیں انشاءاللہ. الوفاء كلون السحاب